نہیں چلے گی نفرت والی سازش کسی کمین کی، اس مٹی میں فصل اگے گی چاہت اور یقین کی۔ سنیں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں عمران پرتاپ بری کی بہترین نظم۔ سے پہلے خاص بات سنتے ہیں، جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ چلے پہلے سنتے ہیں عمران صاحب کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہ نہیں چلے گی نفرت والی سازش کسی کمین کی، ناگپور میں کھڑا ہوں، نہیں چلے گی نفرت والی سازش کسی کمین کی، اس مٹی میں فصل اگے گی چاہت اور یقین کی، اس مٹی میں فصل اگے گی چاہت اور یقین کی۔ اور اگلے جو دو مصرے آ رہے ہیں نا، اب تک شاعری سنی آپ نے، مشاعرہ سنا آپ نے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو اس مشاعرے کا مقصد ہے وہ پوری دنیا میں جانا چاہیے ان مصروں کے حوالے سے۔ کہ نہیں چلے گی نفرت والی سازش کسی کمین کی، اس مٹی میں فصل اگے گی چاہت اور یقین کی، ویر شیواجی بابا صاحب امبیڈکر کی دھرتی ہے۔ تیار رہنا اگلے مصرے پہ، کہ ویر شیواجی بابا صاحب امبیڈکر کی دھرتی ہے، اس مٹی میں خوشبو بستی بابا تاج الدین کی، اس مٹی میں خوشبو بستی بابا تاج الدین کی، ویر شیواجی بابا صاحب امبیڈکر کی دھرتی ہے، اس مٹی میں خوشبو بستی بابا تاج الدین کی، اس دھرتی میں فصل اگے گی چاہت اور یقین کی۔ بہت شکریہ، یہ وہ فرض تھا جسے پورا کر رہا تھا۔ اب تھوڑی دیر اپنے تیور تک آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک چیز کے لیے تو اس ٹرسٹ کو مبارکباد دیتا ہوں، یقیناً ندیم بھائی نے بھی یہ بات کہی، صبح کے تقریباً 3 بجنے والے ہیں، اور جس جوش اور جذبے کے ساتھ آپ موجود ہیں اس مشاعرے میں، ایسا بہت کم ہوتا ہے کسی مشاعرے میں۔ تو آپ کی زندہ دلی کو سلام۔ میں جانتا ہوں یہاں صرف ناگپور نہیں ہے، یہاں صرف ودربھا نہیں ہے، یہاں صرف مدھیہ پردیش کے آس پاس کے علاقوں کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ ہندوستان کے ہر شہر سے کوئی نہ کوئی سرزمین پہ آج موجود ہے۔ میں آپ کی موجودگی کو سلام کرتا ہوں، اور فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ کیا سناؤں اور کتنا سناؤں اور کتنا تلخ سناؤں۔ کوشش کروں گا کہ وہ سناؤں جو آپ سب سننے کے لیے آئے ہیں۔ کہ زخم پر زخم کھا کے نکلے ہیں، تھکے تو نہیں ہیں؟ ادھر جو دیواروں سے جھانک رہے ہیں یہ لوگ، ادھر جو جھانک رہے ہیں یہ جو ادھر ہیں، سب کی شرکت چاہتا ہوں اگلی تھوڑی دیر۔ کہ زخم پر زخم کھا کے نکلے ہیں، ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں، ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں، سر جھکانے کا حکم جب آیا، تیار رہنا، سر جھکانے کا حکم جب آیا، اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں۔ دوستو نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ دوستو بہشتی زیور کتاب سے حضرت لوط کی بیٹیوں کا ذکر۔ جب اللہ تعالیٰ نے لوط کے پاس فرشتے بھیجے اور انہوں نے آ کر خبر دی کہ اب آپ کی قوم پر جس نے آپ کو نہیں مانا عذاب آنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہلا بھیجا تھا کہ اپنے مسلمان کنبے کو راتوں رات اس بستی سے نکال لے جاؤ،
اس مسلمان کنبے میں آپ کی بیٹیاں بھی تھیں، یہ بھی عذاب سے بچ گئی تھی۔ فائدہ دیکھو، ایمان کیسی برکت کی چیز ہے کہ دنیا میں جو خدا کا قہر نازل ہوتا ہے ایمان اس سے بھی بچا لیتا ہے۔ بیویوں، ایمان کو خوب مضبوط کرو اور مضبوط ہوتا ہے، اسی طرح کہ سب حکم بجا لاؤ اور سب گناہوں سے بچو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کا ذکر، ان کا نام رحمت ہے۔ جب حضرت ایوب کا تمام بدن زخمی ہو گیا اور سب نے پاس آنا چھوڑ دیا، یہ بیوی اس وقت خدمت گزاری ہے میں مصروف رہتی اور ہر طرف کی تکلیف اٹھائی۔ ایک بار ان کو آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ حضرت ایوب نے غصے میں قسم کھائی کہ اچھا ہو جاؤں تو ان کے 100 لکڑیاں ماروں گا۔ جب آپ کو صحت ہو گئی تو اپنی قسم پورا کرنے کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے یہ آسان حکم دیا کہ تم ایک جھاڑو لو جس میں 100 سینگیں ہوں اور ایک دفعہ مارو۔ فائدہ دیکھو، کیسی صاحب بیوی تھی کہ ایسی حالت میں بھی برابر ہونے خاوند کی خدمت کرتی رہی، اور بیماری میں ان کی قسم سے معلوم ہوتا کہ کچھ مزاج نازک ہو گیا تھا اور اس کو بھی سہتی تھی۔ اسی خدمت اور صبر کی برکت تھی کہ اللہ میاں نے ان کو لکڑیوں سے بچوا لیا، جس سے معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پیاری تھی کہ خدا تعالیٰ نے حکم کو کیسا آسان کر دیا۔ اب یہ مسئلہ نہیں ہے اسی طرح کہ اگر کوئی قسم کھاوے تو جھاڑو مارنے سے قسم پوری نہ ہوگی، بلکہ ایسی قسم کو توڑ کر کفارہ دینا ہوگا۔ بیویوں، خداوند کی تابع داری اور اس کی نازک مزاجی کی خوب سہار کیا کرو، تم بھی ایسی پیاری بندی بن جاؤ گی۔ حضرت لیا یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی خالہ کا ذکر، ان کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ آیا ہے کہ جب حضرت یوسف مصر کے بادشاہ ہوئے اور قحط پڑا اور سب بھائی مل کر اناج خریدنے ان کے پاس گئے اور حضرت یوسف نے آپ کو پہنچوا دیا، اس وقت اپنا کرتا اپنے والد یعقوب کی آنکھوں پر ڈالنے کے لیے دیا اور یہ بھی کہا کہ سب کو یہاں لے آؤ۔ چنانچہ حضرت یعقوب کی بینائی پھر درست ہو گئی اور اپنے وطن سے چل کر مصر میں حضرت یوسف سے ملنے تو یوسف نے اپنے والد اور اپنی خالہ کو تعظیم کے واسطے بادشاہی تخت پر بٹھا دیا، اور یہ دونوں صاحب اور سب بھائی اس وقت تک حضرت یوسف کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ اس زمانے میں سجدہ سلام کی جگہ درست تھا، اب درست نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خالہ کو معاف فرما دیا اور ان کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا اور یعقوب نے ان سے نکاح کر لیا تھا۔ یا بعضوں نے کہا ہے کہ جن کا یہ قصہ یہ ماں تھی، حضرت راحیل ان کا نام تھا۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ میرے بچپن کی خواب کی یہ تعبیر ہے۔ انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ چاند، سورج اور 11 ستارے مجھ کو سجدے کر رہے ہیں۔ فائدہ دیکھو، کیسی بزرگ ہوں گی جن کی تعظیم نبی نے کی۔ دوستو، اسی ویڈیو کے لیے ہمارے اس پیارا سا چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اور دوسری ویڈیو کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے ثاقب میڈیا اور میں آپ کے ساتھ ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔